شمائل ترمذی کا باب نمبر 40 کے کل شروع کیا تھا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کا بیان تھا۔ اس کی کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج بقیہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک آپ نے اکثر نفلی عبادت بیٹھ کر ادا نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعات ادا کی، ظہر کے بعد 2 رکعات ادا کی، مغرب کے بعد آپ کے گھر میں 2 رکعات ادا کی ہیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعات آپ نے گھر میں ادا کی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد 2 رکعات ادا کیا کرتے تھے جب مؤذن اذان پڑھ چکا ہوتا تھا۔ ابو ایوب نامی راوی نے کہا، میرا یہ خیال ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وہ 2 مختصر رکعات ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 8 رکعات یاد رکھی ہیں، 2 رکعات ظہر سے پہلے، 2 رکعات ظہر کے بعد، 2 رکعات مغرب کے بعد، اور 2 رکعات عشاء کے بعد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہ بات بیان کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں بھی 2 رکعات ادا کیا کرتے تھے، البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رکعات ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے، مغرب کے بعد 2 رکعت ادا کرتے، عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کرتے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن کی نماز کے سلسلہ میں دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، تم لوگ اسے ادا نہیں کر سکو گے۔ راوی نے کہا، ہم نے کہا، ہم میں سے جو شخص اسے ادا کر سکتا ہوگا وہ ادا کرے گا۔ انہوں نے بتایا، جب سورج یہاں ہوتا یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعات ادا کیا کرتے تھے، جب سورج یہاں ہوتا تو حضور نبی رحمت ظہر کا وقت ہوتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعات سنت ادا کیا کرتے تھے۔ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتے اور اس کے بعد 2 رکعات ادا کیا کرتے تھے، عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کیا کرتے اور ان 4 رکعات میں 2 رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے، جس میں آپ تمام مقرب فرشتوں، انبیاء اور ان کے پیروکار مومنوں اور مسلمانوں پر سلام بھیجتے تھے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، عبادت کے حوالے سے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث باب میں عبادت کے حوالے سے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نماز تمام عبادات کی ماں، مومن کی معراج اور دین کا ستون ہے، مگر اس کی روح خشوع ہے، جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ اہل ایمان کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ترک کر دیا۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ربانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا مفہوم دریافت کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا، خاشعون فی القلب، دل کا خشوع ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے تم اپنے بازو کو مسلمان کے لیے نرم رکھو، اور یہ بھی ہے تم حالت نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع سے مراد دل کا خشوع ہے اور نظر کا سجدہ گاہ میں جمع رہنا ہے۔ نماز کی روح
خشوع ہے اور بلا خشوع نماز ادا کرنے کی وعید روایات میں مذکور ہے۔ حضرت عثمان بن زہرسن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک اپنے جسم کے ساتھ دل کو بھی حاضر نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اس حالت میں نماز ادا کرتا ہے کہ اس میں خشوع نہیں ہوتا، نارکوع کمال طریقہ سے کرتا ہے اور اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ جو نماز خشوع، اطمینان اور پوری توجہ کے بغیر ادا کی ہوتی ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ حالت نماز میں اگر مسلمان عدم توجہ کا شکار ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو تا اختتام توجہ سے پڑھو، خبردار نماز میں عدم توجہ سے بچو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کی توجہ حالت نماز میں نہیں بٹتی تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی نہیں ہٹتی، اور جب بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مطلب نمازی پر رحمت کا نزول ہے، اور اس کا عدم توجہ کا شکار ہونے کی سبب نزول رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حالت نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلنے والی ہانڈی کی طرح آواز سے رویا کرتے تھے۔ یہ رونا تواضع اور شایان شان عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے اور خدخدانے کی آواز آتی ہے۔ رات کے نوافل اور نماز تہجد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہوتی تھی، جس طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال تھی، اسی طرح آپ کی نماز بھی مثال تھی۔ جو شخص حالت نماز میں اپنے آپ میں خشوع و خضوع پیدا نہ کرے، ایسی نماز اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ جو نماز پر وقت نہ پڑھی جائے، نہ اس کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، نہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، نہ صحیح طریقہ سے رکوع و سجود کیا جائے، تو وہ سیاہ ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ نمازی کے حق میں یوں بد دعا کرتی ہے، جس طرح تو نے مجھے برباد و ضائع کیا، اسی طرح تجھے بھی اللہ تعالیٰ برباد و ہلاک کرے۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑے کی شکل میں نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ ایسی نماز جو اطمینان اور سکون کے بغیر ادا کی جائے وہ خشوع و خضوع کے منافی ہوتی ہے۔ ایسی نماز میت کی طرح ہوتی ہے کہ اس کا جسم تو ہوتا ہے لیکن روح نہیں ہوتی، اور نماز اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، حالت نماز میں قدرے ادھر ادھر جھک اور ہل رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا، انہوں نے خوب ڈانٹا، قریب تھا کہ وہ نماز توڑ دیتی۔ پھر انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے اعضاء کو سخن رکھے، یہود کی طرح ادھر ادھر حرکت نہ دے، اور اعضاء کو قابو میں رکھنا نماز کے مکملات میں سے ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نماز کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔